تو مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکے کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ادھر غلام گیا، ادھر جناب آمنہ کی کنیز آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری ملکہ آمنہ نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ جس کا بھی انتخاب کریں ایک دفعہ اسے میرے پاس ضرور بھیج دیجیے گا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنی سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی نسبت سے نام ہو گیا حلیمہ سعدیہ۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکے جاتے تھے اور جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا ہے، پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ ہے، مرد اور عورتیں سب ساتھ جا رہے ہیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک گدھی تھی اور بیمار تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ اب میں بھی شرمندہ کہ قبیلے والے میری وجہ سے پریشان ہیں۔ قبیلے والوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر قبیلہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میرے سست جانور کی وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے کہ مکے جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی میں راحت و آسانی آئے۔ دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کے ہم لوگ پیا کرتے تھے۔ مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا۔ بہت تھوڑا سا دودھ جو ہم کبھی اس کے تھنوں سے نکالتے تھے وہ ہم سب استعمال کرتے تھے اور سب بھوکے رہ جاتے تھے۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے میں دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ غذا بھی کم مل رہی ہے، ویسے بھی جناب حلیمہ کو اس وقت بیماری ہے۔ اب انتہائی پریشان کہ ہم چل تو رہے ہیں مگر ان ساری مصیبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ خیر، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکے میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے، اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود لے بھی لیا تو لازمی طور پر دینے والا پہلی تحقیق یہی کرے گا کہ اس کے بچے کو پیٹ بھر کر غذا ملے گی یا نہیں۔ اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکے میں ہے اور مجھے اطلاع ملی کہ مکے کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت آدمی ہیں، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اب میں انتہائی پریشان کہ کیا کروں۔ یکایک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی جو یہ کہتے ہوئے مکے کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب کا نام بڑا نام ہے، مکے کے سردار ہیں، سارا عرب ان کو جانتا ہے۔ حیران ہیں کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں ہے اور غلاموں کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم عرب کے سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر آئی ہو، لیکن سب سے اہم گھرانے کو چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک اعلان عبد المطلب کی جانب سے ہو رہا ہے، مگر جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اور جب باپ نہیں تو ہمیں یہ توقع نہیں کہ اس بچے کی پرورش سے ہمیں کوئی نفع پہنچے گا، اس لیے کہ جو حق باپ ادا کرتا ہے دادا وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ عبد المطلب کا نام سن کر ہم اس بچے کو لے تو جائیں گے مگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے پیسے نہیں ملیں گے۔
جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی